نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سننا سچ تے عمل کرنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائی ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفو دا موضوع درود پاک ہے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ رب سونے فرمایا انہاں کہہ کے ایدی اہمیت دسی ہے انہاں ایدے وچ کوئی شک نہیں تحقیق بلا شبہ یہ اللہ سونے فرماندا کہ میری اس گل تے حق ال یقین کرو کہ اللہ سونا اور وہ فرشتے نبی تے درود بھیجدے نے تے ایمان والو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب سلام بھیجدے رہا کرو۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سلون دا سیگا آیا ہمیشگی تے دلالت کردا تے سلو صلوات دے معنی دعا دے جدو صلوات دی نسبت جڑی ہے اللہ سونے نہ ہوئے دی طرف ہوئے گی تے اس تو مراد اللہ سونا رحمت نازل فرماؤں گا۔ اللہ سونے دا رحمت نازل فرماؤنا جدو صلوات دی نسبت جڑی ہے فرشتیاں طرف ہوئے گی یہ دا معنی ہے فرشتے دعا کر دے کہ اللہ سونے رحمت نازل فرما، یعنی فرشتیاں دا دعا رحمت کرنا استغفار کرنا تے جدوں یہ صلوات دی نسبت مومنہ طرف ہوئے گی یہ دا معنی اللہ سونے کو دعا کرنا رحمت و سلامتی دی۔ تے اللہ سونے اس آیت پاک دے اندر اللہ سونا چونکہ لا شریک ہے اور لا شریک ذات نے درود پاک پڑھنے میں شریک کرنے واسطے صرف ایمان والے نے بلایا، بے ایمانوں نہیں بلایا، منافقوں نہیں بلایا، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں والے اور 2 نمبر غیر شرع بابے اور انہوں نے منن والا نہیں بلایا، کافرہ منافقوں نہیں بلایا، صرف اپنے عاشقوں نے بلایا ایمان والے نے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ
ایمان والے اوڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دیا ٹوٹ کے بڑی بال ہانگی وار رفت گے نا یہ صاحب آج رب سونے دسیا کہ ایمان والے ہے ہی اوڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دے نے اور مزید قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دس دے تسی اپنی سونی پاک زبان چو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے ہو پھر میری اتباع کرو، پھر تانوں انعام ملے گا یحببکم اللہ کہ اللہ سونا تھوڑا نہ محبت کرے گا، تھوڑا نہ عشق کرے گا۔ جب بندہ اللہ سونے نہ عشق کرے، اللہ سونا بندے نہ عشق کرے۔ بقول شاعر کہ پھر عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، تھوڑا کیف سرور لذت وجدان خاص ہی ہے۔ اس واسطے رب سونے نے ایمان والے نو بلایا، یعنی اپنے عاشقاں نو بلایا، اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلایا۔ بے ادباں گستاخاں نو منافقاں نو گمراہ لوکاں نو مردہ دلاں نو زندہ نفساں نہیں بلایا۔ تے درود پاک بہت بڑی نعمت ہے جنوں نصیب ہو جائے۔ تے درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے جڑا بھی پڑھے قبول ہی قبول ہے۔ باقی وظائف شک دا پہلو پایا جاندہ لیکن درود پاک کوئی شک دا پہلو نہیں پایا جاندہ۔ تے اس واسطے سچے صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی نبوت دے وارث بت شکن سرفروش سچے علماء مشائخ جڑے نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کر دے، اللہ سونے نہ محبت کر دے اور درود پاک نو حفظ جان بنا لیندے نے ہمیشہ لئی۔ اس واسطے حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا سکا کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جنہیں موڈے کملی کالی۔ آپ فرمایا کہ سانو کہاں فکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تشریف لے آنا ہے۔ آپ اپنے سچے عاشقاں دی اپنی اطاعت کرنے والیاں دی اپنے نام محبت کرنے والے دی روحانی مدد دنیا بھی کر دے، قبر ویلے بھی کر دے، موت ویلے بھی کر دے، آخرت وچ بھی کرن گے اور شفاعت فرماؤں گے، کیونکہ بغیر آپ دی شفاعت تے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تے خوش قسمت اور سینے جنہاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے۔ بقول شاعر کے الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آپ دا نام پاک بہت عظمت والا ہے۔ اگر انسان ہزاراں لکھاں کروڑاں واری بھی ہر کو غلاب نہ دنیا دے عطراں نہ مشکاں نہ عنبراں نہ زبان نو پاک کرے غسل دے تے پھر بھی یہ منہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین واسطے درود پاک پڑھن دے کما حق ہو قابل نہیں، کیونکہ آپ دی شان و عظمت اور مقام بہت بلند ہے۔ اللہ جان دے یا اللہ دے حبیب جان دے رہے، کوئی بھی ولی نبی رسول آپ دے شان و مقام دی گرد راہ نو بھی نہیں پا سکتے، کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نے، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ جدا مفہوم ہے کہ آپ فرمان دے کہ میں اللہ پاک دے قرب خاص رہنا ہے، جتھے کسے فرشتے اور نبی مرسل دی پہنچ نہیں، اللہ سونا میں نے کھڑوندہ دیا تے پڑھوندہ دیا۔
تے اللہ سونے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں درود پاک دے نال نال وسلم تسلیما دا یہ جڑی نعمت دتی ہے، انعام دتا، یہ صرف اپنے عاشقاں نوں فرشتیاں نہیں ملیا کہ خوب سلام بھیجدے رہا کرو۔ اس واسطے اللہ والے سچے علماء و مشائخ آپ تے درود و سلام بھیجدے رہندے رہے۔ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جڑا سلام لکھیا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرشار ہو کے، عشق خدا جل شان اور سرشار ہو کے سلام لکھیا اور امر ہو گیا۔ تے آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لوے اور جیڑا نام پاک سنے، اسے واجب ہے کہ ایک باری درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت اور حالت کی ضرورت نہیں۔ تو درود پاک دنیا کی عظیم ترین عبادت ہے، لیکن یہ عبادت خوش نصیباں نوں نصیب ہوندی ہے۔ تو وہ درود پاک اللہ کی بارگاہ قابل قبول ہے جس درود پاک دے اندر نبی پاک دے آل دا بھی نام لتا جائے۔ حدیث پاک دے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ سہری دے وقت میں تو سی رہی سیگی کہ میری سوئی ہتھوں گر گئی، چراغ بجھ گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ دے چہرے انور دی روشنی نہ نور نہ سارا کر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ مینوں سوئی لب گئی۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ دا چہرہ کنا روشن ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے اس بندے واسطے جڑا مینوں قیامت دے دن نہ دیکھ سکے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے بدبخت بدقسمت جڑا حضور نو نہ دیکھ سکے گا قیامت دینا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام جنہیں سنیا اور میرے تے درود نہ پڑھیا۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جہدے کو میرا ذکر ہوئے اور انہوں نے میرے تے درود نہ پڑھیا ہو وہ بدبخت ہے۔ قول بدیع دے اندر ہی حدیث پاک حضور فرما دے کہ جفا ہے کہ میرا کسی بندے کو ذکر ہوئے اور میرے تے درود نہ پڑھے۔ پھر اسے قول بدیع دے اندر ہی حدیث پاک ہے وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جہدے کو میرا ذکر ہوئے اور انہوں نے میرے تے درود نہ پڑھیا وہ دوزخ جائے گا۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے ہرن دا شکار کیتا اور انہوں پھڑ کے لے جا رہا سکا، تے جدوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں گزرن لگا تے اللہ سونے نے ہرن نوں قوت گویائی عطا فرماتی تو انہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بھوکے پیاسے نے اور بچے میرا دودھ پیندے نے اور اس وقت تو بھوکے نے، تے لہذا جناب شکاری نوں کہن کہ مینوں چھڑ دے تاکہ میں بچیاں نوں دودھ پڑاواں اور پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو واپس نہ آئی تو پھر وہ ہرنی نے عرض کی تھی کہ اگر میں واپس نہ آئی تو میرے اتنے اللہ سونے کی لعنت ہوئے، جی میں اس شخص سے لعنت ہوندی ہے کہ جہدے سامنے آپ دا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہوئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، یا جدہ دی لعنت اس شخص سے ہوندی جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ منگے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری نو حکم کیتا کہ اس ہرنو چھڑ دے، میں دی ضمانت دنا واپس آ جائے گی۔ انہیں ہرنی چھڑت دی، ہرنی دودھ پڑا کے واپس آ گئی۔ تے پھر جبر علیہ السلام آپ دی خدمت حاضر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا
نے تمہیں سلام بھیجیا اور ارشاد فرمایا کہ مینوں اپنی عزت اور جلال دی قسم کہ میں آپ دی امت دے نال اس تو بھی زیادہ مہربان ہاں جویں کہ ہرنی اپنی اولاد دے نال شفقت کردی ہے، اور میں آپ دی امت نو آپ دی طرف لٹاواں گا جویں کہ ہرنی آپ طرف لٹائی گئی۔ نزلۃ المجالس دے اندر لکھیا مزید یہ کہ وہ شکاری نے ہرن نو چھڑتا اور وہ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ متعال مسرات دے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ ہر با مقصد کم جڑا بغیر اللہ دے ذکر اور بغیر درود پاک دے شروع کیتا جائے وہ بے برکت اور خیر تو کٹیا ہویا۔ متعال مسرات دے اندر حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کلام جہدے وچ اللہ دا ذکر نہ ہوئے اور بغیر ذکر الہی اور بغیر درود پاک دے شروع کیتا جائے وہ دم کٹیا اور ہر برکت تو خالی ہے۔ تذکرۃ الواعظ دے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی والے روزانہ میرے تے 100 باری درود پاک نہ پڑھن تو اس بستی تو بچ جاؤ، کیونکہ اس بستی تے اللہ دا عذاب آنے والا۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف حدیث ہے بے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے یا دوزخ دے گڑیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ جامعہ کرامات اولیاء دے اندر یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت خواجہ احمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ دا ایک مرید مکہ مکرمہ دے اندر فوت ہو گیا اور انہوں جنت معلیٰ دے اندر دفن کرتا گیا۔ جو دفن کیتا تو اتھے ایک بزرگ صاحب کشف بھی سکے، انہاں کشف دی نظر نہ جدو قبر دے اندر دیکھیا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرن والے دی قبر دے وچ جنت دا فرش لے آ رہے نے، کدے جنت تو قدیلہ لے آ رہے نے اور قبر نو راستہ کر رہے نے، تو حضرت ملک الموت خود قبر دے وچ فرش بچھا رہے نے اور قدیلہ روشن کر رہے نے، تو قبر تا حد نظر کھل گئی۔ جدو صاحب کشف بزرگ نے منظر دیکھا دل چ رشک پیدا ہویا، کاش مینوں بھی اللہ سونا ایداں دی قبر نصیب فرماوے۔ یہ دل چ خیال آیا تو حضرت ملک الموت نے اس صاحب کشف بزرگ نو آکھیا کہ یہ کیڑی مشکل گل ہے کہ جیڑا مومن بھی درود پاک پڑھے جیڑا شیخ احمد بن ادریس دی طرف منسوب ہے انہوں اللہ سونا ایداں ہی قبر ایداں دی نورانی قبر عطا فرمائے گا۔ جنہوں درود پاک نہ ہوندا ہوئے جیڑا بھی درود پڑھے انشاءاللہ انہوں وہی برکتاں نصیب ہون گیا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دن رات زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور دنیا موت قبر اور آخرت یہ کامیابیاں حاصل کریے۔ تو اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیوں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سانو زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، ساریاں خطاؤں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دجالیاں اور انہاں دے پجاریاں دے شرطوں محفوظ فرما، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔